جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں بی کلاس ملنے کا امکان ہے۔ مخصوص سیٹیں قومی اسمبلی میں 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کو واپس ملنے کا امکان ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کیا ڈیل آفر کرنے لگی ہے۔ کیا یہ کوئی این آر او تو نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کسی این آر او کا حصہ تو نہیں بننے لگی؟ میں ہوں فرحان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہی وہ سپورٹ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کا بل اب کسی وقت میں بھی کل سینٹ میں پہلے پیش ہوگا، کیونکہ سینٹ میں تھوڑے سے حکومت کو ٹف ٹائم ملنے کا امکان ہے۔ جو کل رات کی میٹنگ میں بڑا تفصیلاً غور و فکر کیا گیا، مولانا فضل الرحمان کے مطابق اگر آپ آئینی ترمیم میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آئینی عدالت نہیں بنے گی، لیکن سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ بن جائے گا جو ججوں کی تقرری کرے گا۔ لیکن اس آئینی بینچ میں اب زیادہ تر جو تعداد ہے وہ معزز جج صاحبان کی نہیں ہوگی، بلکہ حکومت اور اپوزیشن لیڈرز کی ہوگی۔ اب نمائندگی جب حکومت اور اپوزیشن کی زیادہ ہوگی تو جج صاحبان کی وہاں پہ مائنورٹی تھوڑی سی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اور دوسری بات، جب مولانا فضل الرحمان کی یہ بات مان لی گئی تو ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی کوئی بات منوانی تھی، ان سے منوانی تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ بات منوائی گئی کہ پھر جو چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ سینیورٹی بیسس پر اب تقرری نہیں ہوگی، اب 5 معزز جج صاحبان کا پینل بنا کر بھیجا جائے گا، جس میں سے ایک کی تقرری اپنی پسند کے مطابق وزیر اعظم شارٹ لسٹ کر کے سمری پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب اس کو اپروو کر دیں گے۔ تو اس حساب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی دوڑ سے اب تقریباً باہر ہو چکے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ یہی پیکیج لے کر جب مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے پاس جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی مولانا فضل الرحمان کو کچھ دے کر کچھ منوانا ہے۔ اب سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھی عددی برتری حاصل نہیں ہے، ان کو 2 سینیٹرز کی ضرورت یا 3 سینیٹرز کی ضرورت پھر بھی پڑے گی۔ اب یا تو وہ تحریک انصاف کے سینیٹرز کو زور لگائیں، ان کو توڑنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ جوڑ توڑ کریں، جو شاید حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بھی یہ بات بن سکتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو جا کر یہ سمجھائیں گے کہ آپ اپنے سینیٹرز اور اپنے نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، آپ اس آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کریں، اس کے اگینسٹ آپ کو عمران خان کو جیل میں بی کلاس سابق وزیر اعظم کے طور پر ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو، اہلیہ کو، دونوں کو بی کلاس مل جائے گی۔ تو جیل میں عمران خان کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ کافی حد تک نرم ہو جائیں گی۔ یہ وہ فارمولا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس مولانا فضل الرحمان آج رات کو لے کر جائیں گے۔ اب جب وہ یہ لے کر جائیں گے تو کیا اس کے بعد تحریک انصاف کل کا احتجاج مؤخر کر دے گی؟ یہ تمام چیزیں آج رات تک ریویل ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد آپ بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ پرپوزل لے کر عمران خان کے پاس جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ اس پرپوزل کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیں گے۔